سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنگال کی سرزمین پر تشریف لے گئے. 5 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. ماں کو بنگال سے خط لکھا کہ میری ماں، اللہ کے فضل سے 5 لاکھ لوگوں نے کم و بیش میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے. ماں نے جواب میں لکھا، بیٹے تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اللہ کے ہر قانون کے اندر اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دستور کے اندر ہمارے لیے راحت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اس وقت جتنے ایسے کپل جن کی ایج 22 سے لے کر کے 32 تک ہے، اب آہستہ آہستہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ دور بگڑ رہا ہے، ماحول بگڑ رہا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، بد کرداریاں پھیل رہی ہیں، آوارگیاں پھیل رہی ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر ہم اپنے بچوں کو ایک بہترین مسلمان اور بہترین انسان کیسے بنا سکیں. اس بات کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو پانے کے لیے قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں موجود ہیں. بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین. ایک اور دعا ملتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ ساری دعائیں ملتی ہیں. اور اولاد کو پروردگار نے قرآن کی روشنی میں کیا مقام دیا، تو قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. کبھی کسی کی مدد کرنی ہو تو قرآن نے کہا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہاری مدد تمہارے مال اور تمہاری اولاد سے کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی اولاد نعمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے. اور وہ ماں باپ جنہوں نے بڑے ناز و نعم کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی، اپنے بچے کی ہر خواہش کا احترام کیا، اپنے بچے کی ہر ضروریات کے لیے انہوں نے محنت اور تگودو کی، یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کا جینا دوبھر کر دیتا ہے، اور یہی بچہ ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ابھی سے یہ کوشش کی جائے اور ینگ جنریشن کو گائیڈ کیا جائے کہ ابھی تم اس ایج کے اندر ہو کہ یا تو تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہو چکی ہے یا بچے کی پوزیشن ایسی ہے کہ ابھی تم اس کو مولڈ کر سکتے ہو، تو تم قرآنی کانسیپٹ کو سمجھو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ قوانین کو سمجھو، تاکہ تم اپنے بچوں کی پرورش صحیح طور پر کر کے اس بچے کو اپنے لیے صرف دنیا میں راحت کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آخرت کے لیے بھی راحت کا سبب بنا سکو. اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت جب امید سے ہو تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے. ایک عورت اگر پیگنٹ ہے تو اسے اپنا وقت کیسے گزارنا چاہیے، اسے وہ پیریڈ کیسے گزارنا چاہیے. عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کا کام اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی تربیت کا وقت حمل میں قرار پانے کے بعد ہی، حمل قرار پانے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ تو سب سے پہلے ذمہ داری شوہر پر آتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ کے اندر جو بھی لقمہ رکھے وہ حلال ہی کا ہونا چاہیے. یہ پہلی رسپانسبلٹی ہے، اس لیے کہ جیسا کھانا ویسا خون بنے گا، ویسا گوشت بنے گا، اور ویسی بچے کی فطرت بنے گی. اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ
اور نیک عمل کرو. تو پہلی رسپانسبلٹی شوہر کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر جو بھی لقمہ رکھے وہ حلال ہی کا ہونا چاہیے. نمبر 2، دوسری ذمہ داری جو مرد پر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب امید سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرے. اس لیے کہ اگر وہ اپنی مسز کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پازیٹیو اثرات، اس لیے کہ اس پیریڈ کے اندر جب وہ اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے تو بیوی کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن نہیں آتا، اسٹریس نہیں آتا. اور جب یہ چڑچڑاپن اور اسٹریس نہیں آئے گا تو ایک خوشگوار فضا پرورش پانے والے بچے کو میسر ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا اثر بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرے گا. تیسری چیز، اب یہاں سے ماں کی ذمہ داری سٹارٹ ہوتی ہے. صوفیاء کرام علیہ الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ حمل سے جب عورت ہو، پریگننٹ جب عورت ہو تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے، ہمیشہ باوضو رہے، کوشش کرے. اس لیے کہ اب اس کے لیے ناپاکی کا پیریڈ کا تو دور ہے ہی نہیں، وہ تو اب ہمیشہ پاک رہے گی جب تک کہ بچے کی ولادت نہیں ہوتی. اس لیے اب اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے. اس لیے کہ جب وہ وضو سے رہے گی تو درود شریف پڑھے گی، ذکر و اذکار کرے گی، توبہ و استغفار کرے گی، یہ ساری چیزیں کرے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ حمل کے زمانے کے اندر کھجور کا استعمال عورت زیادہ سے زیادہ کرے. اسی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کے اندر بالکل کوتاہی نہ برتے. اس کی وجہ سے اس تلاوت کا اثر بچے کی زندگی پر جو شکم کے اندر پرورش پا رہا ہے بڑا بہترین ہوتا ہے. یہ آواز جب بچہ سنتا ہے تو سننے کے بعد اسے اندر ہی قرار بھی ملتا ہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر قرآن کی برکتیں بیٹھتی چلی جاتی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب ہم اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی تربیت کے اندر سب سے کلیدی رول اگر کسی کا نظر آتا ہے ان کی ماں کا نظر آتا ہے. آپ اسلام کو تھوڑا سا سمجھیں. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرد ایک اعتبار سے حاکم ضرور ہے، لیکن آپ عورت کا مرتبہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا مرتبہ اور اس کا حق مجھ پر کتنا ہے، اور ماں باپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ خدمت کا حقدار میرے لیے کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. دوبارہ انہوں نے سوال کیا، حضور نے فرمایا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ سوال کیا، حضور نے فرمایا تمہاری ماں. اور چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد. یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مرتبے کو 3 گنا زیادہ باپ کے کمپیر کے اندر پیش کیا. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ 9 مہینے تک ماں ہی اپنے شکم میں اٹھا کر رکھتی ہے اور ماں ہی 2 سال تک اپنے سینے سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. قرآن کہتا ہے مرد حاکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا مرتبہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ فرماتے ہیں. اور پھر اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ تربیت کا رول سب سے زیادہ اگر کوئی پلے کر سکتا ہے تو وہ ماں کر سکتی ہے. یہاں میں ایک آپ کے سامنے ماں کا واقعہ پیش کروں. سلطان الہند خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ بنگال کی سرزمین پر تشریف لے گئے اور آپ کے ہاتھوں پر بے شمار لوگوں نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. غریب نواز علیہ رحمہ بہت خوش ہوئے. ماں کو بنگال سے خط لکھا کہ میری ماں، اللہ کے فضل سے 5 لاکھ لوگوں نے کم و بیش میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، ماں مزید دعا فرمائیں.
تو ماں نے جواب میں کیا لکھا؟ میری بچیاں غور سے سنیں. ماں نے جواب میں لکھا بیٹے معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا. یہ ہے تربیت کے اندر ماں کا رول. ماں جب اپنے بچے کو باوضو دودھ پلاتی ہے تو بچے کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرماتا ہے.